بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ویلکم ٹو دا شو۔ صاحب، وہ ڈکٹیٹر جب آتے ہیں جرنیل، تو یہ کہتے ہیں ہم نجات دہندہ ہیں، قوم مشکل میں ہے اور ہم اس کو اس سے نکالیں گے۔ یہ چونکہ ووٹ سے منتخب تو ہوتے نہیں ہیں، عوام کو یہ مذہب کے چکر میں الجھاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نجات دہندہ ہیں۔ اور ان صاحب نے تو انتہا کر دی ہے کہ یہ قرآن پڑھ کے سناتے ہیں اور پھر جھوٹ بولتے ہیں، صاف طور پہ کہتے ہیں ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور ساری سیاست ان کے گرد گھوم رہی ہے۔ یہ سب سے بڑی سیاسی پارٹی اس وقت یہی ہے، سب کچھ ان کے ہاتھ میں ہے، عدالتیں ان کے ہاتھ میں ہیں، سیاسی جماعتیں ان کے کہنے پہ موو کر رہی ہیں، سب کو پتہ ہے۔ یار کمال ہے غضب خدا کا کہ قرآن پڑھ رہے ہیں، وہ سناتے ہیں اور پھر جھوٹ بول رہے ہیں۔ یار دھول جھونکتے ہیں کچھ لوگ آنکھوں میں، لیکن ایسے سامنے کھڑے ہوئے صاف صاف یہ ہو رہا ہے۔ اچھا، اب آئیے تازہ واردات کی طرف۔ سہیل وڑیچ صاحب کے ذریعے ایکچولی جو کالم انہوں نے لکھوایا ہے، اس کو اگر گہرائی میں جا کے آپ سوچیں گے نا، تو ایک بات آپ کو پتہ چلے گی کہ عاصم منیر صاحب اب تھک گئے ہیں، اب وہ بالکل تھک گئے ہیں۔ اچھا، سہیل وڑیچ صاحب لکھتے ہیں کہ صاحب سیاست جو ہے وہ تو صاحب راستہ نکالنے کا نام ہے، تو میں کہتا ہوں کہ وہ ان سے معافی مانگ لیں، باہر آ جائیں، 3 سال تک خاموش ہو کے بیٹھ جائیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے دوبارہ لائن میں آ جائیں، پھر اقتدار مل جائے گا۔ یہ حکمت ہے یا منافقت ہے؟ یہ سچائی ہے یا جھوٹ ہے؟ یہ کیا ہے؟ اس کا فیصلہ آپ کیجئے۔ یہ عمران خان کو نواز شریف اور زرداری شہباز ان کی سطح پہ لانا چاہتے ہیں کہ حکومت میں آؤ، پیچھے بیٹھے ہوئے جرنیلوں کے جوتے پالش کرو، اور اس کے بعد چوریاں کرو، چکاریاں کرو، پکڑے جاؤ، جیل میں جاؤ، جیل سے نکال کے پھر لندن چلے جاؤ، پھر معافی مانگ لو، پھر آ جاؤ، پھر لائن میں لگ جاؤ، پھر حکومت کر لو، پھر پکڑے جاؤ، پھر معافی مانگ لو، پھر ایسے کام چلاتے رہو۔ ان کا بھی کام چلتا رہے گا، آپ کا بھی کام ہو جائے گا۔ عمران خان اس طرح کا انسان نہیں ہے، وہ یہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک بہت اچھی پوسٹنگ میں نے دیکھی تھی، کسی نے بنائی تھی کہ عمران خان بیٹھے ہیں جیسے وہ بیٹھتے ہیں اپنے اعتماد کے ساتھ، اور اس کے اوپر اس نے کیپشن لکھا تھا I didn't come to play the game, I came to change the game۔ یہ بات سمجھ جائیں، چاہیے صحافی ہوں یا جرنیل ہوں، وہ کہہ رہا ہے کہ اس کو وزیر اعظم بننے کا کوئی شوق نہیں ہے، وہ دوبارہ لوٹنے کی لائن میں، وہ نہ اس نے لوٹا ہے نہ اس کی یہ انٹینشن ہے۔ وہ کھیل کھیلنے نہیں، کھیل ہمیشہ کے لیے بدلنے کے لیے آیا ہے، وہ قوم کی قسمت بدلنا چاہتا ہے۔ سہیل وڑیچ صاحب نے یہ بھی لکھا کہ دھمکی دی کہ اگر آپ نے معافی نہیں مانگی تو پھر آپ کا انجام بھی بھٹو کی طرح ہوگا، یعنی آپ کو بھی پھانسی دے دی جائے گی۔ سہیل وڑیچ صاحب کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ وہ عاصم منیر کو سمجھاتے کہ دیکھیے صاحب، آپ جو ہے نا زیادتی کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے، کرپٹ لوگوں کے ساتھ آپ نے حکومت بنائی ہوئی ہے، 90% لوگ آپ کے خلاف ہیں، آپ غیر قانونی یہ کام بند کیجئے، جو جرائم آپ لوگوں نے کیے اس سے معافی مانگیے جا کر، اور آپ جو ہے پاکستان کو آگے جانے دیجئے، آگے بڑھو، رستہ چھوڑو۔ انہوں نے یہ بات نہیں کی، انہوں نے وہی درباری کردار ادا کیا۔ ڈکٹیٹرز کو ہم جب بھی آتے ہیں وہ پاور میں، تو ایسے درباری وہ صحافی مل جاتے ہیں جو ان کو کہتے ہیں صاحب آپ کے کیا بات ہے، آپ نجات دہندہ ہیں۔ یہی سہیل وڑیچ باجوہ سے بھی کہتے تھے، جنرل فیض کو بھی کہتے تھے، اب ان کو بھی کہہ رہے ہیں۔ پہلے وہ نجات دہندہ تھا، اب اس کو دیکھیے لوگ سرعام گالیاں دیتے ہیں ان کو۔ اب وہ جیب میں قرآن کا ایک چھوٹا کوئی نسخہ لے کے گھومتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں مجیب الرحمان شامی سے بھری ہوئی اس میں شادی کی تقریب میں ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں میں نے یہ نہیں کیا، وہ نہیں، اور سب کیا تھا اس نے۔ یار یہ کیا لوگ ہیں؟ ایک قرآن پڑھ کے سنا کے جھوٹ بولتا ہے، ایک قرآن پہ ہاتھ رکھ کے جھوٹ بولتا ہے، اور یہ سب جانتے ہیں، یہ مجیب الرحمان شامی بھی جانتے ہیں، پھر بھی ان کی حمایت کرتے ہیں، سہیل وڑیچ بھی جانتے ہیں کس دور سے پاکستان گزر رہا ہے۔ اچھا، یہ بات کہ معافی مانگ لو، یہ ایسی بات ہے کہ کوئی آپ کے گھر میں آئے ڈاکہ ڈالے
اور پھر آپ اس ڈاکو کی فیور میں آ جائیں اور کہیں دیکھو یہ ڈاکو جو ہے نا تم اس سے نیگوسیشن کر لو اور تم 2 سال تک خاموش رہو، پھر اس کے بعد یہ تمہارا سامان واپس کر دے گا۔ ارے جس نے ڈاکہ ڈالا ہے، جس نے الیکشن چرایا ہے، زبردستی حکومت بنائی ہے، کیا کچھ وہ کر رہے ہیں، ان کو نہیں روک رہے، ڈاکو کو نہیں روک رہے، جس کے گھر ڈاکہ پڑا اس سے کہتے ہو اس سے تم معافی مانگ لو، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ اچھا ایک صاحب نے سنا ہے، میں نے سنائی بات ہے، ابھی کنفرم نہیں ہے لیکن ہے بڑی مزیدار، آپ بھی سن لیجئے۔ سنا ہے کہ ایک صاحب گئے، انہوں نے جا کے جیل میں عمران خان کو یہی مشورہ دیا، سہیل صاحب نے جو دیا ہے کہ آپ معافی مانگ لیجئے، حکمت اس میں باہر آ جائیے، پھر آگے دوبارہ ٹرائی کیجئے۔ تو سنا ہے عمران صاحب نے جوتا نکال لیا ان کی پٹائی کرنے کے لیے۔ دیکھیے وہ نہ بکنے والا نہ جھکنے والا ضمیر فروش انسان نہیں ہے، اور ایک شعر انہوں نے ایک دفعہ پڑھا تھا، ان کو اشعار بہت مشکل سے یاد ہوتے ہیں، یاد ہی نہیں ہوتے، پتہ نہیں یہ کیسے یاد کر لیا تھا، وہ ان کی پوری شخصیت کا آئینہ دار ہے یہ شعر کہ مفاہمت نہ سکھا جبر ناروا سے مجھے، مفاہمت نہ سکھا جبر ناروا سے مجھے، میں سر بکف ہوں لڑا دے کسی بلا سے مجھے۔ یہ عمران خان کی شخصیت ہے اور اس کو مشورہ آپ یہ دے رہے ہیں۔ ادھر عاصم منیر کو جو مشورے دے رہے ہیں، یار ان کے پاس ایسے لوگ ہیں سوچ بچار کرنے والے جو مسئلے کا ایسا حل لاتے ہیں جو مسئلے سے بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ لوک دیکھیں صاحب، سیاست جو ہے وہ ول پاور کا گیم ہے، ثابت قدمی کا گیم ہے، ڈٹرمنیشن کا کام ہے، ول پاور کا گیم ہے۔ اس بات کو ذرا توجہ دیجیے گا۔ دیکھیے ایک کمزور ول پاور کا سیاسی لیڈر جو ہے وہ قوم کو کوئی لاسٹنگ رزلٹ نہیں دے سکتا، جبکہ ایک مضبوط ول پاور کا لیڈر ناکامی کو کامیابی میں بدل دیتا ہے۔ اور اس کی مثال آپ کے سامنے نواز شریف، زرداری، یہ سارے لوگ جو معافیاں مانگتے ہیں، تلوے چاٹتے ہیں فوجیوں جرنیلوں کے جا کر، یہ کمزور ول پاور کے لوگ ہیں۔ اچھا بڑی تبدیلی لانے کے لیے آپ کو بڑے ول پاور کا آدمی چاہیے ہوتا ہے، اور پاکستان اس موڑ پر آ گیا ہے، اور وہ ول پاور ہے عمران خان کے پاس۔ یہ جو آج پاکستان کے حالات ہیں نا اتنے زیادہ خراب، جب حالات بالکل خراب ہوں تو وہیں سے ان کا سدھار شروع ہوتا ہے۔ انشاءاللہ عمران خان پاکستان کی تاریخ لکھے گا، حالات بدلیں گے، یہ سسٹم ٹوٹے گا، چاہے وہ زندہ رہے یا مار دیا جائے، اس نے اپنا کام کر دیا ہے، قوم کو یہ شعور دے دیا ہے کہ کرپشن کتنی بری چیز ہے اور ان لوگوں کو ریجیکٹ کر کے رکھنا ہے۔ 3 سال ہو گئے ہیں یہ لوگوں کو لے جا کے پیٹتے ہیں، مارتے ہیں، بند کر دیتے ہیں، جب وہ چھوٹتے ہیں وہ واپس آ کے پھر اسی لائن میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ اس کی بڑی واضح مثال ہے۔ اچھا دیکھیے عاصم منیر اپنی ول پاور منفی جذبے کے لیے، ہوس اقتدار کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ کون کھڑا ہے؟ فوج کھڑی ہے، اشرافیہ کھڑی ہے، کرپٹ اشرافیہ اور نون پی پی پی۔ جبکہ عمران خان اپنی ول پاور جو ہے وہ پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے خرچ کر رہا ہے، وہ اپنی قوت جو ہے وہ پاکستان کو معاشی طور سے، سیاسی طور سے مضبوط کرنے کے لیے ظلم سہ رہا ہے، لیکن گیو اپ نہیں کرتا۔ اچھا شہادت کی موت کی بات کل انہوں نے بھی کی تھی، کل پرسوں عاصم منیر صاحب نے، کہ میں چاہتا ہوں مجھے شہادت کی موت آئے۔ شہادت کی موت بلٹ پروف کمرے میں بیٹھنے سے نہیں آتی، اس کے لیے صاحب بارڈر پہ جائیے، وہاں آپ جاتے نہیں۔ شہادت کی موت کی تمنا عمران خان بھی کرتا ہے، اب وہ اس صورت میں کرتا ہے کہ تم نے اس کو جیل میں بند کر رکھا ہے، زہر دے رہے ہو، کہتے ہو مروا دوں گا، پھانسی چڑھا دوں گا، وہ کہتا ہے جسم میں گولیاں تک داغ دیں تم نے، لیکن وہ کہتا ہے نہیں، میں اس قوم کو شرمندہ نہیں ہونے دوں گا۔ یہ تاریخی لمحات ہیں خواتین و حضرات، یہ تاریخی لمحات ہیں، یہ تاریخی لیڈر ہے، آپ تاریخ کا حصہ ہیں، آپ تاریخ میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں۔ یہ وہ بہت بڑا جنکشن ہے، وہ بہت بڑا موڑ ہے جس پہ انشاءاللہ مڑ کر پاکستان جو ہے وہ بہتری کی طرف جائے گا۔ آئیے گفتگو کو ختم کریں۔ دیکھیے پولیٹیکل سائنس کیا ہے؟ کانسٹیٹیوشن، انسٹیٹیوشن، ووٹنگ سسٹم، ان کا مرکب ہے نا۔ اچھا ان چیزوں کو جو بہتر استعمال کرتا ہے،
اپنے ویژن سے، اپنے مستقل مزاجی سے، اپنی ول پاور سے وہ ان کو بہتر استعمال کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں آرٹ آف دا پالیٹکس۔ وہ آرٹ آف پالیٹکس جو ہے وہ اس کو آتی ہے، عمران خان کو ان کو نہیں آتی ہے، ان کو ان باتوں کی خبر ہی نہیں ہے کہ پولیٹیکل سائنس کیا ہے، آرٹ آف پالیٹکس کیا ہے۔ ٹھیک، اچھا اس کو اور آسان بنا لیجئے تاکہ بات جلدی سے ختم ہو جائے۔ دیکھیے جنا، نیلسن مینڈیلا، ٹھیک ہے نا، چرچل، یہ لوگ اپنی اسٹریٹجی کی وجہ سے آج تک یاد نہیں رکھے جاتے ہیں، یہ اپنی ول پاور کی وجہ سے آج تک یاد رکھے جاتے ہیں کہ یہ ثابت قدم کیسے رہے، یہی وجہ ہے۔ اچھا اب دیکھیے کہ ول پاور سیاست میں حکومت چلانے، تبدیلی لانے کے لیے کتنی ضروری ہے، یہ بات ہر پڑھا لکھا شخص جانتا ہے۔ جرنیل اس بات کی طرف توجہ نہیں دیتے، اور اگر آپ اس کو مزید جاننا چاہتے ہیں تو آپ میکاولی کی وہ ایک کتاب تھی دی پرنس، وہ پڑھ لیجئے گا۔ ہم نے بھی زمانہ طالب علمی میں پڑھی تھی، کالج کے زمانے میں۔ ہمارے ایک دوست ہیں پروفیسر ڈاکٹر طاہر مسعود صاحب، اب وہ ہو گئے ہیں، تو ان سے ہم نے مانگ کے پڑھی تھی، اور وہ کتاب دیتے ہوئے بڑی نظروں سے دیکھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے فائق صدیقی کتاب وقت پہ واپس کیجیے گا، اور کتاب کھولنی نہیں چاہیے۔ ہم وہ کتاب بہت مشکل سے دیتے تھے، کہتے تھے تمہارا تجربہ ٹھیک ہے مجھے اب تک، پھر بھی کتاب وقت پہ واپس دے دینا، کیونکہ ہمارے پاس تو کتاب خریدنے کے پیسے نہیں ہوتے تھے، ان کے پاس کتابوں کا بڑا ذخیرہ تھا۔ تو جب بھی موقع ملے ان چیزوں کو پڑھیے۔ اب خیر ہم نے جس زمانے میں پڑھ لی، آپ اس زمانے میں پڑھ لیجئے، خاص کر جو ہمارے ینگسٹر آج کل میں دیکھ رہا ہوں ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے ہماری ویورشپ میں، ان کو چاہیے کہ وہ اسی لیے میں نے اس کا ذکر کیا ہے کہ اس کو ضرور پڑھیں۔ مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا۔ پاکستان کے لیے جو کچھ بن پڑ رہا ہے، تم سے جو کچھ کر سکتے ہو، جس مقام پر بھی ہو، وہ ضرور کرنا۔ ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے، اپنے خیالات سے نوازیے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔